Smart Sound. گریس ٹیلی ویژن اسٹوڈیو میں آج ہمارے درمیان ایلڈر عارف مسیح جو ہے وہ موجود ہیں، جو کہ اسلام آباد دامنے کو میں محکمہ ٹورزم میں ڈیوٹی کا کام سر انجام دیتے ہیں اور ڈسکا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ خداوند کے سچے جشیلے سپاہی کی حیثیت سے جو ہے وہ مسیحی پروگراموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور جہاں پہ بھی خداوند کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پہ خداوند کے کام کے لیے، نام کے لیے ضرورت ہوتی ہے، یہ فنانشلی طور پر اور جس طرح سے بھی جو ہے وہ خدمت کا کام سر انجام دینا ہو یہ کرتے ہیں، تو خداوند ان کو برکت دے۔ آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں، اور جس طرح کہ آپ نے گریس ٹیلی ویژن کے حوالہ سے سنا اور میرے ساتھ آپ کی گفتگو بھی اس حوالہ سے ہوئی، اور کافی دفعہ یہ پروگرام بنا، آپ یہاں تشریف لانا چاہتے تھے تو کچھ وجوہات کی بنا پہ نہیں آئے، تو آپ نے جب گریس ٹیلی ویژن کے حوالہ سے سنا تو اس کے کاموں کے حوالہ سے جو ہے وہ آپ نے لازمی اس کو دیکھا کہ کس طرح سے گریس ٹیلی ویژن پر جو ہے وہ منورٹی کے حوالہ سے کام ہو رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے؟ ابتدائی خدا پاک کے نام سے سب سے پہلے میرے تمام مسیحی بزرگوں کو، میری ماں کو، بہنوں کو، میری بیٹیوں اور بچوں کو سلام۔ تھینک یو عارف صاحب، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں گریس ٹی وی کے چینل پر آؤں، اور میں کچھ گریس ٹی وی کے متعلق جو میں نے دیکھا اس کے متعلق بیان کر سکوں۔ بہت شکریہ عارف صاحب۔ میں نے جو گریس ٹی وی پر جو دیکھا ہے، میں اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے غریب عوام کے لیے، مسیحی بہن بھائیوں کے لیے، ان کے دکھ درد کو اس ٹی وی کے چینل کے ذریعے متعارف کرایا۔ حکومتی لیول پہ ہر طرح کے سماجی کارکن کی حیثیت سے آپ نے یہ جو کام کیا، یہ میں آپ کو اس کے لیے سلوٹ کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کا درد رکھتے ہیں، جو دکھ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میں جب گریس ٹی وی کو دیکھتا ہوں، میں اپنے ان بہن بھائیوں کو دیکھتا ہوں، ان واقعہ کو دیکھتا ہوں، جیسے کہ حالیہ ہی میں حافظ آباد کی 2 بہنوں کو جرم ان پر کیا گیا، تشدد کیا گیا، اور آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ آگے بڑھ چڑھ کر یہ حصہ لیا۔ اصل میں عارف صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری مسیحیت چاہتی ہے، جو ہمارا مسیحی چاہتا ہے، وہ ایک دوسرے کے دکھ بانٹتا ہے، کہ جب ہم ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹیں گے تو پھر ہی ہمیں مسیحیت کی خوشبو آئے گی۔ اس کے لیے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا، اور میں تمام اپنے دیکھنے والے ویورز سے بھی درخواست کروں گا کہ جو بھی گریس ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، پلیز مہربانی کر کے آپ ضرور سپورٹ کریں، کیونکہ جب جو ہمارے لیے قدم اٹھاتا ہے، ہمارے دکھوں کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی ہمارے مسائل، طرح طرح کے جو بھی ہمارے طور پر جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، کسی قسم کے بھی لڑائی جھگڑے کے یا قبرستان کے، کمیونٹی سینٹر، چرچز کے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں،
تو اور سب یہ بہت اچھے طریقے سے جو ڈیل کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک مسیحی ہونے کے ناطے امن و امان طریقے سے یہ سارے مسئلے جو ہیں حل کیے جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پریئر ٹائم سیگمنٹ جو ہے وہ اس میں گریس ٹیلی ویژن پہ رکھا، اور اسی طرح جسٹس فار منورٹی جس میں جو پرابلمز مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے میوش بچی ہے اس کے حوالہ سے اس کو زبردستی جو ہے وہ اغوا کیا اور اس سے شادی کی گئی اور زبردستی مذہب کی تبدیلی کی گئی، اور اسی طرح اور بہت ساری بچیاں فیصل آباد میں، کراچی میں اور اس طرح سے اور دوسرے شہروں میں بھی اس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی گریس ٹیلی ویژن نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، آگے بھی کوشش جو ہے وہ جدوجہد جاری ہے۔ پرابلم آف منورٹی ہے، اس میں منورٹی کے جو پرابلم ہیں، مسائل ہیں، ان کو اجاگر کیا جاتا ہے، نہ صرف اجاگر کیا جاتا ہے، ان کا حل بھی جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ گریس ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم جو ہے وہ اس سارے کاموں میں رواں دواں ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ آپ کے خیالات ہیں؟ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، خدمت کا جذبہ، اسپرٹ جو ہے وہ ان میں ہے، اور اسی لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جو ہے وہ کام کریں۔ تو آپ اس کے بارے میں لوگوں کو کیا جو ہے وہ رائے دینا چاہتے ہیں؟ اور سب جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو ہماری مسیحی تعلیم ہے، اس کا جو ہمارے مسیحی کا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ یہی مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جئیں، صرف اور صرف اپنے لیے نہیں جئیں۔ جیسا کہ ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کے دے دیتا ہوں، نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کے اندر یہ ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کروں گا، اپنا سٹینڈرڈ، اپنی تعلیم، اپنے جو بھی اپنے معیار کو اپنے اپ کرنے کے بجائے نیچے کیا، اس لیے ڈاؤن کیا تاکہ میں اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کر سکوں۔ تو جب ہم ایک ٹیم کے طور پر اور ایک جذبہ لے کے ہم چلتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ دیکھیں، جو بھی آپ لوگوں بیٹیوں کے متعلق جن کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے، ان کے بہن بھائیوں کے ماں باپ کے متعلق جو بھی آپ نے ان کے مسئلے تھے، آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ نے ان کو ان کی آواز بن کر میڈیا لوگوں تک پہنچایا کہ ان کے ساتھ یہ جرم ہے ہو رہا ہے اور یہ لوگ اس پریشانی میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ٹیم اور آپ نے جو یہ قدم اٹھایا ہے کہ لوگوں کی مشکلوں کو، لوگوں کے مسئلوں کو، لوگوں کی پریشانیوں کو، کہ جو بھی ہمارے ملک میں طرح طرح کی اقلیت کو ملتی ہیں، آپ فوری طور پر اس پر قدم اٹھاتے ہیں اور اس کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، ملک پاکستان کے کو بتاتے ہیں، ملک کے سربراہوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ کا ایک بہت جرأت مند قدم ہے، کیونکہ یہ قدم اٹھانا ہر ایک بس کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، تو ہم پریشرائز رہتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا نے آپ کو یہ بلیس کیا ہوا ہے کہ آپ کے اندر یہ خدا نے برکت ڈالی ہے کہ آپ نڈر ہو کر سمسون کی طرح اپنے قدم صاحب، ہم جو ہیں وہ ہمارے چینل کی اور ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں جن کو خدا نے وسائل دیے ہیں، جن کو خدا نے بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، بڑے عہدوں پر جو ہے وہ فائز ہیں ہمارے منورٹی کے لوگ، اور ان کا فوج میں اگر آپ تاریخ پڑھیں
تو ان کا فوج میں، تحریک پاکستان میں اور اس طرح ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں جو ہے وہ منورٹی کا بڑا ہاتھ رہا ہے، اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ادارے جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے، ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کو خاص طور پہ منورٹی کے لیے جو ہے وہ ان کے شعور کو اجاگر کریں، ان کو یہ بتائیں، ان کو یہ زور دیں کہ وہ اپنے لیے تو خدا نے ان کو بڑے مرتبے پر جو ہے وہ فائز کیا ہوا ہے، تو ضرورت ہے کہ اپنے جو ان کے وسائل ہیں، ان کا جو عہدہ ہے، اس لحاظ سے وہ ایسے لوگ منورٹی کے جو پسے ہوئے ہیں، جو بالکل غریب طبقہ ہے ملک پاکستان میں، اور ایسے لوگ بھی خالی منورٹی نہیں بلکہ میجورٹی میں بھی اگر ایسے لوگ جو پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے لیے کام کرنا ان کا جو ہے وہ حق بنتا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا پیغام جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جو خدا نے ان کو سرفراز کیا ہے، بڑے عہدوں پر جو ہے وہ فائز کیا؟ جیسا کہ خداوند کے کلام میں مسیح خداوند کہتا ہے کہ بھوکے کو کھانا تھا، جو ننگا ہے اس کو کپڑا پہننے کو تھا، جو پیاسا ہے اس کو پانی دو۔ یہ ہمارے خداوند کی تعلیم ہے۔ تو اس متعلق یہ خیال ہے کہ جو آپ کی ٹیم اور آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے، یہ بالکل اسی نقشے پر، آپ مسیحی نقشے پر آپ نے قدم اٹھایا ہے۔ اور جو بھی انسان اپنے خدا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے جو اپنا قدم اٹھاتا ہے، خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور دوسرا، اور وہ کبھی بھی انسان نہیں گرتا، وہ جو مسیحی کے لوگوں کے لیے، مسیحی لوگوں کے لیے، یا کیونکہ مسیح تو ہمارا صرف اور مسیحوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو بنی انسان کے سب کے لیے آیا ہے۔ اس میں ہمارے مسیحی بہن بھائی نہیں بلکہ ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں، اگر ان میں بھی کوئی کمزور، کوئی پیسا ہوا، جو کوئی مجبور انسان ہوتا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے مسیح ہونے کے ناطے کہ ہم بھی اس کی بھی بھرپور اسی طرح مدد کریں، جس طرح کہ آپ نے تمثیل میں دیکھا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ ایک دونوں کو موقع بندوں کی بات ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بندہ نصرانی ہے، کیونکہ وہ تو انسانی خدمت کے لیے اس دنیا میں آیا، اور اس نے بھی جو ہماری ڈیوٹی لگائی وہ بھی انسانی خدمت ہے۔ اور میں آپ کو ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ وہ اپنے خداوند کی اپنے چینل کے ذریعے تبلیغ بھی کرے اور لوگوں کو بتائیں بھی کہ خدا ہمیں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور دوسرا سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے، جو ان کے دکھوں کے لیے آپ نے ان کی آواز بنے ہیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور میں تہ دل سے آپ پر بہت خوش ہوں کہ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا ہمیشہ آپ پر اپنا مبارک ہاتھ رکھے، اور آپ اسی طرح مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے کاموں کو سر نجات دیں اور خداوند سے برکت حاصل کریں۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ ایلڈر عارف صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ میں یقیناً آپ کے خیالات سے، جذبات سے بہت خوش ہوا ہوں۔ خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے، اور خاص طور پہ میں اس بات سے بھی خوش ہوں، آپ نے ایک حوصلہ دیا کہ میں بھی آپ کی ٹیم کے ساتھ ہوں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے استعمال کرے۔ تھینک یو۔